السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، سلامت ہوں گے. 7ویں جماعت کے اس آن لائن ویڈیو لیکچر سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. لاسٹ ویڈیو لیکچر جو ہمارا تھا، ہم نے سبق نمبر 13 حقائق نمبر 2 اسے چند کلمات جو ہیں اس کے یا پھر چند واقعات اس سبق کے موافق کے ساتھ میں نے مذکور کیے تھے. تھوڑا بہت آپ کو یاد دلاتا ہوں. وہ یہ کہ حقائق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دانا زمیندار کے پاس ایک خوبصورت گھوڑی تھی جس سے وہ بہت زیادہ عزیز رکھتا تھا، پیارا رکھتا تھا. اپنے نوکروں سے اس نے تاکید کی تھی کہ اس کی اچھی طرح دیکھ بھال کر لیا کریں. اتفاق سے جب وہ گھوڑی گھر سے بھاگ جاتی ہے، جنگل کی راہ لیتی ہے، نوکروں نے ہر ممکنہ جگہ اسے تلاش کیا تھا لیکن بے سود. چنانچہ واپس آ کر انہوں نے مالک کو گھوڑی کے گمشدگی کی خبر سنا دی. مالک یہاں افسوس کرنے کے بجائے صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہے. اس نے دوستوں جو اس کے جو دوست تھے وہ ان کے یہاں آئے تھے، ظاہر افسوس کرتے تھے، لیکن یہ چونکہ اور کہا کرتے تھے یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ گھوڑی آپ کی گم ہوئی. لیکن زمیندار مطمئن ہو کر ان کو جواب دیا کرتا تھا کہ یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تو اس کے فوراً بعد اب یہی گھوڑی جنگل سے اپنے ساتھ 3 مضبوط اور عمدہ قسم کے جنگلی گھوڑے ساتھ لا کر واپس جب گھر آ جاتی ہے، اب کی بار زمیندار کے دوست اسے مبارکبادی کا پیغام لے کر آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کی گھوڑی گھر آئی اور آپ کو مفت میں 3 تندرست اور صحت مند گھوڑے ہاتھ آئے. تو زمیندار اب کی بار بھی یہی کہتا ہے کہ اچھا ہے یا برا آنے والا سمے ہی بتائے گا. اب سب آ جائیں پیج نمبر 103 پر، آخری پیراگراف. ہم تھوڑا اس کی قرۃ خوانی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی آسان اردو میں شرح کریں گے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. چند دنوں کے بعد زمیندار کا اکلوتا جوان بیٹا ان میں سے ایک جنگلی گھوڑے کو سدھانے کے چکر میں گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا اور جسم پر بھی کئی چوٹیں آئیں. اس وقت زمیندار کے دوست بھی وہاں موجود تھے. زخمی کو اسپتال لیا گیا اور مرہم پٹی کروا لی گئی. واپس آ کر افسوس کرتے ہوئے انہوں نے زمیندار سے کہا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بیٹا زخمی ہوا، اب 2-3 مہینے کوئی کام نہ کر سکے گا. زمیندار نے جواب دیا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا خوش قسمتی کی. چند دنوں کے بعد دوسرے ملک کے ساتھ یہاں کے بادشاہ کی جنگ چھڑ گئی. شاہی فرمان کے مطابق ملک کے تمام نوجوانوں کو معمولی تربیت دے کر چن چن کر جبراً فوج میں بھرتی کر دیا گیا، لیکن زمیندار کے لڑکی کو بازو ٹوٹا ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا. گاؤں کے سبھی نوجوان اس جنگ میں کام آئے. دوستوں نے زمیندار کو مبارکبادی دی کہ اس کا بیٹا بازو ٹوٹنے کی وجہ سے بچ گیا. اس بار بھی زمیندار نے وہی جواب دیا کہ مبارک یا نامبارک اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب یعنی جب زمیندار کا عمدہ گھوڑا گم ہو جاتا ہے، کافی
تلاش کے باوجود کہیں پہ گھوڑے کا کوئی اتا پتہ نہیں ملتا۔ زمیندار اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہی زمیندار کا گھوڑا اپنے ساتھ 3 جنگلی گھوڑے جو کافی مضبوط اور تندرست تھے ان کو ساتھ لا کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ اب کی بار زمیندار کے یہی دوست اسے مبارکبادی کے لیے آ جاتے ہیں، تو زمیندار اب کی بار بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا، یہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ جو زمیندار تھا اس کا صرف ایک بیٹا تھا جو جوان تھا۔ وہ ان جنگلی گھوڑوں کو سدھانے کے چکر میں، یعنی جس طرح سے جب یہ گھوڑے جو تھے، یہ چونکہ جنگلی گھوڑے تھے، ان کو کام میں لانا، استعمال کرنا، یہ چیزیں ابھی ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ جس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں، جب گھوڑا کا جو بچہ، گھوڑی کا جو بچہ ہوتا ہے، جب یہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس قابل کہ ہم اسے کام میں لگا دیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے کچھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم انسانوں کو، جیسے بچہ ہو ہم اسکول بھیجتے ہیں تاکہ یہ سبق پڑھ لے، یہ لکھ سکے، یہ پڑھ سکے، اسی طرح سے مختلف کاموں میں ہم لگاتے ہیں مختلف قسم کے انسانوں کو جہاں پہ جس کا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ بادشاہ کا اس کا زمیندار کا جو بیٹا تھا، یہ ان گھوڑوں کو سدھانے کے چکر میں، یعنی کہ تربیت دینے کے چکر میں، سکھانے کے چکر میں انہیں جنگل لے جاتا ہے۔ اتنے میں زمیندار کا اکلوتا بیٹا گھوڑے سے گر پڑتا ہے اور اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ بازو ٹوٹنے کے علاوہ زمیندار کے لڑکے کو کافی چوٹیں آ جاتی ہے۔ اب جب زمیندار کے لڑکے کو چوٹیں آ جاتی ہیں، وہاں اس زمیندار کے جو دوست ہیں وہ بھی ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ جب ان کے گھر آ جاتے ہیں زخمی بیٹے کی خبر پرسی کے لیے اور زمیندار سے اظہار ہمدردی کرنے کے لیے، یہ ان کے یہاں چکر لگاتے ہیں۔ زمیندار کا جو بیٹا تھا اسے چونکہ ہسپتال لے جایا گیا، ہسپتال میں جب اسے بھرتی کیا گیا اور مرہم پٹی لگا دی گئی، تو پھر اسے گھر واپس بلا لیا جاتا ہے۔ جب یہ گھر واپس آ جاتا ہے تو اب کی بار بھی زمیندار کے یہی دوست اس کے گھر آ جاتے ہیں اور زمیندار سے اظہار افسوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ زخمی ہو گیا، گھوڑے سے گر پڑا، اسے چوٹیں آئی ہیں، اس کا جسم لہو لہان ہوا تھا، اب یہ 2 سے لے کر 3 مہینے تک کوئی کام نہیں کر سکے گا، تو لہٰذا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ زمیندار یہاں بھی انہیں وہی جواب دیتا ہے کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے یا پھر خوش قسمتی کی، تو میں اس حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں۔ اس کے بعد یعنی کہ جب زمیندار کا بیٹا گھر میں ہی پڑا تھا بستر علالت پر، تو چند ہی دنوں کے بعد اس ملک میں جنگ چھڑ جاتی ہے۔ بادشاہ کی طرف سے، ملک کے بادشاہ کی طرف سے ایک شاہی فرمان جاری ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ شہر کے یا ملک کے تمام نوجوان جو ہے انہیں معمولی سی تربیت دی جاتی ہے اور انہیں چن چن کر
جبراً فوج میں بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ زمیندار کا جو لڑکا تھا اس کی بازو کچھ عرصہ پہلے گھوڑے کو سدھانے کے چکر میں، تربیت دینے کے چکر میں ٹوٹ چکی تھی۔ اب اس وجہ سے زمیندار کے بیٹے کو فوج میں بھرتی نہیں کرایا گیا۔ گاؤں کے سبھی نوجوان جو ہیں وہ اس جنگ میں کام آ جاتے ہیں، اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں، سوائے زمیندار کے اس لڑکے کے، کیونکہ یہ زمیندار کیا کرتا ہے، یہ چونکہ اس کا بیٹا جو ہوتا ہے یہ ناکارہ سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے، کیونکہ اس کا بازو جو ہے ٹوٹ چکا تھا۔ اب کی بار زمیندار کے یہی دوست اور خیر خواہ اسے مبارکبادی دینے کے لیے اس کے گھر چلے آتے ہیں۔ یہاں بھی زمیندار ان کو وہی جواب دیتا ہے کہ یہ مبارک ہے یا نامبارک، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہوا کیا یہ میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے یا پھر بدقسمتی کی بات، میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے حق میں تھا یا میرے مخالف۔ تو اس طرح سے زمیندار ہر دفعہ یہی جواب اپنے مخالفین کو دے دیا کرتا تھا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس بات کے کہ یعنی کہ یہ بات میرے حق میں ہے یا میرے مخالف، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس بات کے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سبق جو ہے مکمل ہو گیا۔ تو کچھ یہاں پہ نئے الفاظ ہیں جن کے معنی میں آپ کی آسانی کے لیے یہاں پہ بتا دوں، جیسے چن چن کر، گن گن کر، مرہم پٹی لگانا یعنی کہ دوائی لگانا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے یہاں سدھانا، یہ ہو گیا سکھانا، تربیت دینا، تربیت کرنا، یعنی مبارک کہیں گے ہم خوش قسمتی کو یا پھر خوش خبری کو، وہ خبر جس سے آپ کا جی نہ اٹھے۔ اسی طرح سے نامبارک ہو گئی بدقسمتی یا ایسی کوئی خبر جو منحوس ہو، جس کو سن کر انسان کا دل رنجیدہ ہو جائے۔ تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی۔ تو ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ، ایک نیا ویڈیو لیکچر لے کر آپ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ سے وداعی چاہیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔